بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج ہمارا نور الایضاح کا دوسرا سبق ہے اور خطبہ ہی ابھی جاری تھا، تو خطبے کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر جو کچھ الفاظ ہیں ان کا مفہوم بیان کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ترجمہ کریں گے۔ عبارت سن لیں۔ قال العبد الفقیر الی مولاہ الغنی ابو الاخلاص حسن الوفائی الشرمبلالی الحنفی انہ التمس منی بعض الاخلاء عاملنا اللہ وإیاہم بلطفہ الخفی ان اعمل مقدمة فی العبادات تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات فاستعنت باللہ تعالی واجبتہ طالبا للثواب ولا اذکر الا ما جزم بصحتہ اہل الترجیح من غیر اتناب وسمیتہ نور الایضاح ونجاۃ الارواح واللہ اسأل ان ینفع بہ عبادہ ویدیم بہ الافادہ۔ تو اس کے اندر مصنف جو ہیں ابو الاخلاص آپ کی کنیت، حسن آپ کا نام ہے، انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کی وجہ بیان کی ہے، سبب تالیف بیان ہوا ہے۔ تو مصنف کا جو نام ہے وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، آپ کا نام حسن ہے، کنیت آپ کی ابو الاخلاص، اور آپ کا لقب وفائی، اور گاؤں کی نسبت کی وجہ سے آپ کو شرمبلالی بھی کہا گیا ہے۔ حنفی آپ کا مسلک ہے، یعنی 4 مسلک ہیں، مذہب ہیں، ان میں سے آپ کا حنفی مسلک ہے، اور اسی وجہ سے آپ حنفی کہلاتے ہیں۔ تو آپ کے جو حالات زندگی ہیں وہ آپ کتاب کے شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر لکھے گئے ہیں۔ اب آگے لفظ آیا ہے مقدمہ۔ اب یہ مقدمہ 2 طرح سے پڑھا گیا ہے نا، مقدمہ دال کے اوپر زبر اور مقدمہ دال کے نیچے زیر۔ اگر اس کو مقدمہ پڑھیں تو یہ باب تفعیل سے اسم مفعول ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اسم مفعول اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آگے کی ہوئی چیز، آگے کی ہوئی چیز، مقدمہ آگے کی ہوئی چیز۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو فقہی مسائل پر مشتمل ہے طلباء کے آگے رکھ دی گئی ہے، طلباء کے آگے رکھ دی گئی ہے جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر دال کے نیچے زیر مقدمہ پڑھیں تو مفہوم یہ ہوگا یہ کتاب فقہ کے مسائل کو طلباء کی طرف آگے بڑھا رہی ہے، آگے بڑھا رہی ہے۔ مقدمہ اس میں مفعول کا صیغہ اور مقدمہ اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا۔ آگے لفظ آیا فقہ، عبارت کے اندر دیکھیں نا، آگے لفظ ہے فقہ۔ تو فقہ کسے کہتے ہیں؟ دلائل شرعیہ سے حاصل ہونے والے شرعی احکام کا جاننا۔ دلائل شرعیہ سے حاصل ہونے والے جو احکام ہیں ان کو جاننے کا نام فقہ ہے۔ اور وہ دلائل شرعیہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ مطلب قرآن سے کوئی چیز حاصل کی جائے یا حدیث سے کوئی چیز حاصل کی جائے، اجماع سے یا قیاس سے، ان 4 چیزوں سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں، جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، جن کو سمجھا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں فقہ۔ ٹھیک ہے۔ پھر لفظ آگے آیا ہے اہل الترجیح، اہل الترجیح، اہل الترجیح کا لفظ آیا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ تھوڑی سی بات سمجھ لیں، فقہاء اکرام جو ہیں، فقہاء اکرام اس کے 6 طبقات ہیں، یعنی 6 آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے 6 طبقے ہیں یا 6 گروپ ہیں، پہلا گروپ، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ تو پہلا گروپ جس کو کہتے ہیں مجتہد فی الشرع، دوسرا گروپ ہے مجتہد فی المذہب، تیسرا مجتہد فی المسائل، چوتھا اصحاب تخریج، پانچواں اصحاب ترجیح اور چھٹا اصحاب تمییز۔ تو لہٰذا ادھر لفظ آیا ہے اہل الترجیح، اہل ترجیح۔ تو فقہاء کرام کا یہ 5واں طبقہ ہے جو کسی مسئلہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف اقوال میں سے کسی ایک کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ یعنی امام صاحب کے کسی مسئلے میں بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے کسی ایک مسئلے کو ترجیح دے دیں تو اس کو بولتے ہیں اصحاب ترجیح۔ یا اسی طرح امام صاحب اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں ھذا اولا ھذا اصح۔ تو ھذا اولا اور ھذا اصح کے الفاظ جو کتابوں کے اندر موجود ہیں، جس طرح کہ قدوری کے اندر ہیں یا صاحب ہدایہ کے اندر ہیں، تو اس سے مراد ھذا اصح کے الفاظ کہنے والے یا ھذا
اولا کے الفاظ کہنے والے بھی اصحاب ترجیح ہیں، یعنی فقہا کا 5واں طبقہ جو مسائل کو ترجیح دیتا ہے۔ پھر آگے اس کا نام جو ہے نور الایضاح رکھا گیا ہے، ونجات الارواح، کیونکہ یہ مسائل جو ہیں اس کے اندر مسائل کی وضاحت کی گئی ہے، اور یہ علم ہے، اور علم ایک نور ہے اور جہالت ایک اندھیرا ہے، تو لہٰذا اس کا نام بھی رکھ دیا گیا کہ وضاحتوں کی روشنی، وضاحتوں کا نور، ونجات الارواح، اور روحوں کی تازگی۔ تو لہٰذا یہ کتاب اگر کوئی صحیح معنی میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اسے ایک تو روح کو نجات مل جاتی ہے، اور دوسری بات یہ وضاحتوں کا اس کے پاس وضاحتوں کا نور آ جاتا ہے۔ ترجمے کی طرف نظر رکھیں۔ العبد قال العبد الفقیر، کہ عرض کی کس نے؟ بندہ فقیر نے، الی مولاہ الغنی، اپنے بے نیاز مالک کے بارگاہ میں۔ بے نیاز، غنی کا مطلب بے پرواہ، مستغنی ذات کی بارگاہ میں کیا کی؟ عرض کی۔ کون سے بندے نے؟ ابو الاخلاص حسن الوفائی شرم بلالی الحنفی، ٹھیک ہے؟ تو اس نے عرض کی، کیا عرض کی؟ کہ انہو التمس منی بعض الاخلاء، کہ بے شک مجھ سے مطالبہ کیا، التمس منی، مجھ سے مطالبہ کیا، بعض الاخلاء، میرے بعض دوستوں نے، ساتھ ہی انہوں نے دعا بھی دے لی، عاملنا اللہ و ایاہم بلطفہ الخفی، کہ اللہ تعالی ہمیں اور ان کو اپنی خاص مہربانی سے مشرف فرمائے۔ عاملنا اللہ، کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی، و ایاہم، اور ان کے ساتھ بھی، بلطفہ الخفی، اپنی خاص مہربانی والا معاملہ فرمائے۔ کیا انہوں نے مجھ سے کیا کہا؟ انہو التمس منی بعض الاخلاء، کہ میرے بعض دوستوں نے مجھ سے التماس کی۔ کیا التماس کی؟ کیا مطالبہ کیا؟ ان اعمل مقدمۃ فی العبادات، کہ میں عبادات کے بارے میں ایک مقدمہ لکھوں، یعنی ایک چھوٹی سی کتاب تیار کروں۔ ان اعمل، یہ کہ میں لکھوں، مقدمۃ، ایک چھوٹی سی کتاب، فی العبادات، عبادات میں، تقرب علی المبتدی، کیا کرے؟ جو فقہ کی جو قریب کر دے، علی المبتدی، ابتدائی طالب علم کو، جو فقہ کا مبتدا یعنی ابتدائی طالب علم ہے اس کو قریب کر دے۔ کس چیز کے قریب؟ ما تشتت من المسائل فی المطولات، کہ ما تشتت، جو پھیلے ہوئے ہیں، من المسائل، مسائل، فی المطولات، بڑی بڑی کتابوں میں، جو بڑی بڑی کتابوں میں مسائل بکھرے ہوئے ہیں، ان مسائل کو میں لکھوں، اور ان مسائل کو میں لکھ کر کیا کروں؟ ایک چھوٹی سی کتاب تیار کروں، تاکہ جو ابتدائی طالب علم ہیں ان کو دور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ انہی بڑی کتابوں سے بہتر ہے وہ چھوٹی کتاب سے وہ مسئلے پڑھ لیں۔ تو پھر دیکھ لیں، ان اعمل، یہ کہ میں لکھوں، مقدمتاً، ایک چھوٹی سی کتاب، فی العبادات، عبادات میں، تقرب علی المبتدی، جو قریب کر دے ابتدائی طالب علم کو، ما تشتت من المسائل، ان مسائل کے جو کہ پھیلے ہوئے ہیں، فی المطولات، بڑی بڑی کتابوں میں۔ فاستعنت باللہ تعالی، تو میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں، وَأَجَبْتُهُ طَالِبًا لِلصَّوَابِ، تو کہتے ہیں کہ صرف اور صرف کہ اجبتہ، میں نے اس مطالبے کو قبول کر لیا، میں نے ان کی بات کو مان لیا، صرف اور صرف کس لیے؟ طالبا للثواب، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا، ولا اذکر الا ما جزم بصحته اہل الترجیح، اور میں اس کتاب میں ذکر نہیں کروں گا مگر ان مسائل کو جو پختہ ہوں، ما جزم، جو پختہ ہوں، بصحته، اپنے صحیح ہونے کی وجہ سے، اہل الترجیح، اہل ترجیح کے نزدیک، من غیر اتناب، بغیر لمبا کیے، یعنی لمبا نہیں کروں گا، جو اہل ترجیح کے نزدیک جو مسائل درست ہیں، ٹھیک ہیں، ان کو ہی میں ذکر کروں گا، من غیر اتناب، بغیر اتناب کے، بغیر لمبائی کے۔ وَسَمَّيْتُهُ نُورَ الْإِيضَاحِ وَنَجَاةُ الْأَرْوَاحِ، اور اس کا میں نے نام رکھا نور الایضاح اور نجات الارواح۔ نور الایضاح، وضاحتوں کا نور، وضاحتوں کی روشنی، نجات الارواح، روحوں کی نجات۔ واللہ اسأل ان ينفع به عبادہ، اور میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ پاک نفع پہنچائے اس کے ذریعے اپنے بندوں کو، وَيُدِيمُ بِهِ الْإِفَادَةَ، اور اس کا فائدہ ہمیشہ سے رہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے بہت